بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کل ہم نے مسدس حالی کے 2 بند کی تشریح کی تھی اور مرکزی خیال کیا تھا۔ آج ہم اس کا مشقی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 53 پر، پیج نمبر 53، اس پر سوال ہے، 12 سوال ہے، ان کے جواب میں نے آپ کو لکھے ہیں، آپ کے لیے لکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بتا کہ پہاڑوں سے گٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین سے دین اسلام کی رحمت اور برکت کی گٹا اٹھی اور اس نے تمام دنیا کو مالا مال کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال دیکھ لیں۔ آبی اور دوسرا سوال ہے، ٹیگس اور گنگا کہاں ہے؟ یہ میں ویسے آپ کو بتا چکی ہوں کل، جس وقت میں آپ کو نظم سمجھا رہی تھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے آسانی کے لیے لکھا ہے۔ ٹیگس اسپین کا دریا ہے اور گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیگس اسپین کا دریا ہے اور گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آب کا مطلب پانی ہے اور خاک کا مطلب مٹی ہے۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق، ٹھیک ہے۔ اتنے ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگ کے لیے لکھا ہے۔ اچھا، آگے اگلا سوال ہے، امیوں سے کون لوگ مراد ہے؟ یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ امیوں سے مراد عرب کے وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی برکت سے ساری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ عرب سے مراد سعودی عرب اور عجم سے مراد غیر عرب، یعنی فارس کو کہتے ہیں۔ عربی جن کا تعلق سعودی عرب سے ہو، اور عجمی جن کا تعلق عرب سے نہ ہو، یعنی جن کا تعلق ایران سے ہو۔ اچھا، فارس کا موجودہ نام ایران ہے، ٹھیک ہے۔ فارس کا موجودہ نام ایران ہے۔ عرب سے مراد غیر عجم یعنی فارس کو کہتے ہیں، فارس کا موجودہ نام ایران ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلا سوال، ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ برائیوں کے دلدل میں ڈوب چکے تھے، دین اسلام نے ان کو سہارا دیا اور برائی سے نکال کر نیکی کے راستے پر گامزن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھ لیں، توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ توحید کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننے کے ہیں۔ توحید مطلق سے مراد سب غیر خداؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ توحید مطلق سے مراد سب غیر خداؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے، بدعوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، وضاحت کریں، ٹھیک ہے، یہ سوال۔ اچھا، اس سوال کا جواب ہے، عرب کے لوگ جاہلیت اور ہر قسم کی برائی میں ملوث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روشنی سے ان کی جہالت کی تاریخ کو مٹا دیا، اور جہالت ختم ہوگی اور نیکیوں کا چرچا عام ہو گیا۔ اچھا، آتش کدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ، یہاں تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے اور آگ کی پوجا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے آگ کی پوجا کرنے والوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ مطلب جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے انہوں نے آگ کی پوجا چھوڑ دی اور صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو ان کی جہاں پہ عبادت کرتے تھے وہ عبادت گاہیں ویران ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اچھا، خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ خاک اڑنا کا مطلب ہے ویران ہونا، دھول اڑنا، برباد ہونا وغیرہ۔ اس کے بھی اور بھی بہت سارے مطلب ہے، تباہ ہونا، برباد ہونا، ٹھیک ہے، ویران ہونا، ختم ہو جانا، دھول اڑنا، لیکن یہاں پہ میں نے 3 لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے،
ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کی دوسری قوموں نے تقلید کی؟ یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کی تعمیر و ترقی میں بہت سے کارنامے ہمارے آباء و اجداد نے تعمیر و ترقی میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنایا، کنویں کھدوائیں، سرائیں بنوائیں، دوسری قوموں نے ان کی تقلید کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال، آخری سوال۔ اس انتخاب میں ایک حدیث نبوی بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث نبوی ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے اسے اپنا لو۔ اس کو آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے، اس کے بعد کچھ تفصیلی سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو یہ آپ لوگ کے پاس آپ لوگ سفینہ اردو کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان تینوں سوالوں کے جواب ڈیٹیل سے آپ لوگ سفینہ اردو کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 3، درست جواب پر نشان لگائے۔ درست جواب پر نشان آپ تب لگا سکیں گے جب آپ لوگ اس نظم کی 2 سے 3 دفعہ ریڈنگ کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جواب ان چاروں میں سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے میں نے نشان لگائے ہوئے، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ اچھا، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر کے اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، امی، ان پڑھ، کھلبلی، بے چینی، افسردہ، اداس، پچڑنا، شکست کھانا، ساغر، شراب کا پیالہ، جویا، ڈھونڈنے والا، فلاحت، کھیتی باڑی، مصفہ، پاک، فرسخ، فاصلہ ناپنے والا، پیمانہ، پربت، کوہ، نہیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہاں تک ہے، فرسخ تک ہے، یہاں تک فرسخ، فاصلہ ناپنے والا، پیمانہ، فرسخ ناپنے والے پیمانے کو کہتے ہیں، فاصلہ ناپنے والے پیمانے کو کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اگلا سوال کون سا ہے؟ جملوں میں استعمال کریں۔ جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں، کیونکہ کافی دفعہ میں اس کے میننگز بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بول بالا ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آگے جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، آتش کدہ، کھلبلی، کلبلی کا مطلب بے چینی، ہنگامہ یا شور یا ہلچل مچنا، کلبلی کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، آتش کدہ جہاں پہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، خاک اڑنا، برباد ہونا، حکمت دانائی، گمشدہ، گما ہوا، یکتا بے مثال۔ ٹھیک ہے، یکتا بے مثال۔ اچھا، بول بالا ہونا، رتبہ بڑھنا۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے بول بالا ہونا، اس کا مطلب ہے رتبہ بڑھنا۔ آتش کدہ جہاں پہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، کھلبلی ہنگامہ ہلچل، خاک اڑنا برباد ہونا ختم ہو جانا، حکمت دانائی گمشدہ گما ہوا، یکتا بے مثال۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، اس نظم میں جہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم دنیا، جگ، عالم اور سنسار کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب جہاں کا مطلب اتنے سارے ہیں کہ دنیا، عالم، جگ اور سنسار کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا آپ 2 اور لفظ بتائیں جو ہم پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2 اور لفظ کون سے ہوں گے ہمارے پاس؟ ہم نے 2 کی بجائے 4 لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پربت، کھوہ، ٹیلا، جبل۔ پربت، کھوہ، ٹیلا، جبل۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آپ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جو سبق نظم ہے مسدس حالی، یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے خوش خط اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نے بہت کم کام آپ کو خود کرنے کے لیے دیا ہے، تقریباً سارا کام میں نے آپ لوگ کر کے دیا ہے۔
ٹھیک ہے، اور تشریح بھی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، جو بقایا تشریح ہے، 2 بند کی تشریح میں نے آپ لوگ کروا دی ہے۔ یہ جو سوالات ہیں ان کے آپ لوگوں نے جوابات خود لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ۔